فرمایا کہ انشکر لی ولی والدین، اپنے والدین کا شکر گزار بن کے رہے۔ اللہ کے بندے کبھی ساتھ لے کے جا، گاڑی میں بٹھا کے لے کے جا، ان کی مرضی کے ان کو کپڑے لے کے دے، ان کی جس طرح سے چاہت ہے ویسا کبھی کر کے دکھا۔ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتوں کا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بچے بیٹھتے نہیں ہیں، وقت نہیں دیتے، ان کے اندر غبار ہے، باتیں ہیں وہ نکلتی نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی ایک آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 151 یہ شامل ہیں۔ یہ سورۃ الانعام کے 19ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور گزشتہ کل کے درس میں میں اس جگہ کا تفصیلی تعارف آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ یہاں پر اس مقام پر یعنی 151، 152 اور 153 اس مقام پر احکام عشرہ کا ذکر ہے، یعنی 10 ایسے احکام جو کہ سب ادیان سماوی کے اندر مشترکہ رہے ہیں، اور ہر نبی رسول اور ان کی امتوں کے اندر یہ احکام کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی الفاظ کے ذریعے ان تک پہنچتے رہے ہیں۔ اور اس وقت جو موجودہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ ہے، جو یہود و نصارہ جن کتابوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ ہی کرتے ہیں، صرف ہمارے نزدیک تو صرف ان کا دعویٰ ہی ہے، ان کے اندر بھی یہ احکام موجود ہیں، جن میں سے سر فہرست جو حکم ہے وہ یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک نہیں کریں، شرک سے منع کیا گیا۔ اس کے اوپر تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ شرک کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ جتنے کبائر ہیں یعنی جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے سب سے بڑا جو ٹاپ موسٹ ہے وہ ہے شرک کا ارتکاب کرنا۔ اس سے ہر حال میں بچنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں عقیدے کی گندگی۔ یہ عقیدے کی گندگی ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال سے شرک کی بدبو آئے۔ تو شرک کی مذمت قرآن مجید میں متعدد مقامات پر، متعدد آیات پر کے اندر موجود ہے۔ عقیدہ توحید کی تعلیم اور شرک سے نفرت اور اس کی مذمت، یہ قرآن مجید کے جو مرکزی جو موضوعات ہیں، جو سینٹرل تھیمز ہیں، ان میں سے ہی ایک سمجھ لیجیے کہ ایک مین تھیم ہے کہ اسی کے اوپر ہی پوری شریعت اور پورا کا پورا دین اسی کے اوپر ہی بیس کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو ایک مانو۔ اگر اس کے اندر اگر آپ شرک میں مبتلا ہو گئے تو پھر سمجھیں کہ دین جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے اس کو سب سے پہلے رکھا۔ دوسرے نمبر پر جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، جو اللہ رب العزت کا دوسرا حکم ہے، وہ ہے وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وبالوالدین احسان، انٹرسٹنگلی آپ نے اس جگہ پہ اگر آپ یہ نوٹ کر سکیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا حق یعنی حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے اللہ کا حق توحید، کہ اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اور اس سے معاً متصلاً جو اگلا حکم ہے وہ والدین کے حق سے متعلق ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد میں بندوں کے حق میں سب سے مقدم اللہ رب العزت نے وہ والدین کا حق رکھا ہے۔ اور قرآن مجید میں صرف اکیلا یہ مقام نہیں، بلکہ اگر ہم مطالعہ شروع کریں سورۃ البقرہ سے آگے تک جاتے جائیں، متعدد مقامات اکثر و بیشتر جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے حقوق کی فہرست گنوائی ہے تو اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے والدین کا حق رکھا ہے، اور جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کے ساتھ بندوں کے حقوق کی فہرست گنوائی ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ فوری طور پر سب سے پہلے وہ والدین کے حق کو رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں تو پہلے پارے کے بالکل نصف میں، دوسرے نصف کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، وہاں پر بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو ان کے ساتھ جو ایک کووننٹ تھا، ایگریمنٹ تھا، اس کا تذکرہ کیا، میثاق جس کو قرآن اصطلاح میں کہتے ہیں،
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم نے ان سے میثاق لیا، پختہ عہد لیا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ ساتھ ہی فرمایا دوسرا عہد کی دوسری شق یہ تھی 1.2 یہ تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قریب رشتہ دار، یتیم، مساکین، بعد میں ان سب کی حقوق کی وہاں پر ایک فہرست ہے۔ سورۃ البقرہ۔ سورۃ النساء میں آیہ نمبر 36 میں رب العزت نے ایک ہی مقام پر 7 سے 8 مختلف حقوق گنوائے ہیں۔ 5ویں پارے کے بالکل شروع میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں پر بھی یہی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح سے سورہ اسراء ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، جس کا حوالہ کل بھی میں نے دیا۔ اس کے تیسرے سیکشن میں رب العزت نے وہاں پر جو حقوق کی فہرست گنوائی ہے آلموسٹ بعینہ یہی احکام عشرہ وہاں پر بھی موجود ہے تیسرے رکوع میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں پر بھی یہی ہے کہ تمہارا رب تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے حق کو سب سے خوبصورت انداز میں، سب سے جامع انداز میں جہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ قرآن مجید کے مقامات میں سے سب سے بہترین مقام وہ یہی ہے، سورۃ الاسراء، یعنی سورہ بنی اسرائیل کا جو تیسرا رکوع ہے۔ یہ آپ عام طور پر علماء اور خطباء سے یہ آیات سنتے بھی رہتے ہیں، تو اس جگہ پر سب سے تفصیل کے ساتھ بیان ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اتنی بات کافی تھی، لیکن آگے اس کو وضاحت کی، مثال دے کے پورا منظر کھینچا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، احدہما کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، فرمایا فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو۔ اف ہلکی سی ناراضگی کو کہتے ہیں، ہلکی سی جو ہے وہ رنجش کو کہتے ہیں، اپنی ناپسندیدگی کے اظہار کو اف کہتے ہیں، یعنی کہ وہ بڑا درجہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اف تک نہ کہو، یعنی ایک طرف والدین کی ناپسند ہے، ایک طرف تمہاری اپنی پسند ہے، تو ان کے سامنے تم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے بھی تم نے محتاط رہنا۔ اگر اف کے لیول تک پہنچ گئی تو سمجھو کہ تم اللہ کی حدود کو اس سے تجاوز کر رہے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، فرمایا ڈانٹنا نہیں، غصہ آتا ہے، نوجوان خون ہوتا ہے، گرم خون ہوتا ہے، سامنے بوڑھا باپ ہے، ماں ہے، ان کو جو ہے وہ زمانے کا تجربہ تمہارے لحاظ سے ان کا پرانا ہے، تمہارا نیا ہے، تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں، دنیا کہیں سے کہیں آگے چلی گئی ہے، تو آپ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اسی دوران میں آواز اونچی ہو جائے، ڈانٹنے کی شکل بن جائے، ایسے الفاظ کا انتخاب آ جائے کہ جس میں وہ اپنی توہین اور تنقیص محسوس کریں، لیکن پدری شفقت یا مادری شفقت کے سبب وہ آگے سے خاموش رہیں، اور تم یہ سمجھو کہ میں نے اپنی دلیل کے ذریعے سے غلبہ پا لی ہے۔ فرمایا یہ ظلم ہے، ہرگز ایسی کوشش نہ کرنا، دیدہ دانستہ یا نہ دانستہ ایون، کہ تم اپنی دلائل کے ذریعے سے اپنے والدین کی رائے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمْ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا ان سے بات کرو قولاً کریم، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ وَقُلْ لَهُمَا، شاؤٹ کا پہلو تو کسی صورت میں آنا ہی نہیں چاہیے کہ جس میں طعنہ موجود ہو کہ آج تک تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، فلاں کا فلاں تو وہاں تک پہنچ گئے اور ہم ابھی وہیں کے وہیں ہیں، اس طرح کے طعنے والدین کو دینا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، رب العزت معاف فرمائے ہماری نئی نسل جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور کتنی تکلیف کی بات ہے، اور کس طرح کی باتیں، کس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجا، اس میں نوجوان لڑکا ہے وہ اپنی ماں کو اپنے باپ پر جو ہے وہ فزیکل اسالٹ کر رہے، مار رہے ان کو۔ اتنی تکلیف ہوئی، کیا ہے چند ٹکے، چند پیسے، مکان اور یہ جھونپڑی، بس اسی کا لالچ ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا کہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، فرمایا کہ عاجزی کے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھو۔ جس طرح سے غلام اور لونڈیاں حکم کے انتظار میں ہوتے ہیں اپنے آقا اور مالکن کے، اس طرح سے تم نے ان کے سامنے کھڑے ہونے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور صرف یہیں پر بس نہیں بلکہ تم نے اس کے بعد اللہ سے یہ دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ ان دونوں پر اس طرح سے رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ ربوبیت کی جو اصطلاح ہے یہ بہت عظیم اصطلاح ہے جو رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے لیے کئی سارے مقامات پر استعمال کی،
اب سورہ ناس کا ہی مطالعہ کر لیں اور زیادہ دور نہ جائیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. رب الناس، رب کی اصطلاح اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کا ایک حصہ والدین کی طرف ٹرانسفر کیا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ انہوں نے رب والا کردار کیا تھا. رب کا مطلب ہوتا ہے پالن ہار، تو والدین نے پالا ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ والا صیغہ یہاں پہ استعمال کیا ہے، کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان پر اسی طرح سے رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا. تو اس طرح سے فرمایا کہ یہ والدین کا ریکارڈ ہے، یہ ان کی عزت ہے. صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا. تو فرمایا کہ والدین کی جو عزت ہے اس کو انسان کو سب سے ٹاپ موسٹ پہ رکھنا چاہیے. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے جس کا نقشہ جہاں سے میں نے آپ کے سامنے رکھا. سورہ لقمان ہے، اس کی آیت نمبر 14 رکوع نمبر 2 وہاں پر موجود ہے. لقمان حکیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، وہاں پر بھی یہی انداز ہے. پہلے شرک سے منع کیا گیا، یعنی اللہ کے حق کی پامالی سے روکا گیا، ساتھ ہی والدین کا تذکرہ. وصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک. فرمایا کہ انشکر لی، میرا بھی شکر گزار بندہ بن کے رہے، ولوالدیک، اور والدین کا بھی شکر گزار بندہ بن کے رہے. والدین کا بھی شکر کرتا رہے کہ انہوں نے بچپن میں تجھے پالا، کہ خود جو ہے وہ تکلیفیں سہی، تیرے لیے آرام کمایا انہوں نے، اور تجھے ہمیشہ انہوں نے آرام سے رکھا. ماں جو ہے وہ تیرے پیشاب والی جگہ پہ سوتی رہی اور تجھے گرم جگہ پہ خشک جگہ پہ لٹاتی رہی. باپ تیرے لیے دھوپ اور اس کی تپش برداشت کرتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا کہ میرے بچوں کا مستقبل بن جائے، کچھ پڑ جائیں. اتنی تکالیف انہوں نے برداشت کی. فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، اپنے والدین کا شکر گزار بن کے رہ. اور اگر ہم اس مطالعے کو آگے لے کے جائیں اور ہم پہنچیں سورہ عنکبوت پہ، اس کے اندر یہ پارہ نمبر 20 ہے، وہاں پر رب العزت نے پھر بعینی یہی انداز اختیار کیا. ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. صرف اور صرف شرک سے، وہاں پر بھی یہی ہے، شرک سے منع کیا گیا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، اگر تیرے والدین تجھے مجبور کریں کہ شرک کر کے، فرمایا کہ پھر اس معاملے میں فلا تطعهما، والدین کی اطاعت نہیں کرنی. ہاں اس موقع پر بھی ان کے ساتھ تو بدسلوکی نہیں کر سکتا، شاؤٹ نافرمانی اس وقت بھی. والدین کافر بھی ہوں تو دنیا کے معاملات میں اطاعت ان کی تب بھی واجب ہے، اگرچہ وہ کافر بھی ہوں، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ، تب بھی ان کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو ان سے الگ ہو جائے، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تب بھی ان کی نافرمانی کرنے کی تب بھی اجازت نہیں ہے، ان کو برا بھلا کہنے. ہمارے سامنے اسوہ ابراہیمی موجود ہے، سورہ مریم پڑھ لیجئے تیسرے رکوع میں، کہ کس انداز میں وہ اپنے والدین سے رخصت لے رہے. والد صرف جو ہے وہ بتوں کا پجاری نہیں تھا، بلکہ وہ بت فروش تھا، بنا کے بیچتا تھا، وہ اس مندر کا متولی تھا. کس طرح سے ان کے گھر سے نکل رہے ہیں، کتنی عزت کے ساتھ ان سے بات کر رہے ہیں، انسان حیران ہو جاتے. تو فرمایا کہ والدین کے سامنے جوش دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کوئی بہت بڑے مسلمان اور مومن ہو اور والدین جو ہیں وہ کفر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کوئی ناجائز چیز کر رہے ہیں. اس معاملے میں بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. سورہ احقاف ہے، اس میں بعینی یہ تقریباً یہی الفاظ ہے، صرف ایک لفظ کی تبدیلی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. عنکبوت میں حسنہ ہے اور لقمان میں صرف بوالدیہ پہ وقف ہے، اور یہاں پر احقاف کے اندر بوالدیہ احسان ہے. احسان اور حسن سلوک کا جو ہے وہ حکم دیا گیا. اور احادیث مبارکہ تو متعدد ہیں اس کے بارے میں. مثال کے طور پر جامع صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے والدین کی طرف نظر رحمت کے ساتھ دیکھا، رب العزت اس کو حج مبرور کا ثواب دیتے، یعنی قبول ہے. یہاں سے لاکھوں روپے لگا کے جاؤ گے، وہاں پر جا کر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی چیز رہ گئی، تو کیا ہوا؟ اللہ کے حوالے ہے، ہوا نہیں ہوا. لیکن فرمایا یہاں پر تو تمہارے لیے ایک ایزی چانس ہے. صبح اٹھے، والدین کو محبت کی نظر سے دیکھا، نہ کوئی حال پوچھا، نہ بھی ان کا کوئی حکم بجا لایا، صرف محبت سے دیکھ لیے. یہ نہیں سوچنا کہ میں تو نماز پڑھ کے آ گیا ہوں جناب، میں تو قرآن مجید پڑھ کے آ گیا ہوں، تو میں تو عالم ہوں، تو علامہ ہوں، تو میرا تو کیا مقام ہے جناب. امی ابو تو ستے پہنے، یہ تو پتہ نہیں کب سے سوئے میں دوائیاں لے کے. اس طرح کی توہین، تحقیر بلکہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں نہیں آنی چاہیے. دعا کیجیے ان کے لیے اور محبت کے ساتھ ان کو دیکھیے. فرمایا کہ حج مبرور. ایک صحابی نے کہا رسول اللہ کیا دن میں 70 دفعہ دیکھیں، 100 دفعہ دیکھیں؟ فرمایا ہر دفعہ اللہ تعالیٰ حج مبرور کا ثواب دے. اس کا اتنا زیادہ جو ہے وہ ثواب ہے.
اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو تمہارے والدین کی تمہارے لیے جنت ہے، وہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم ان کے ذریعے سے جنت حاصل کرتے ہو کہ دوزخ حاصل کرتے ہو۔ عزت کرو گے، خدمت کرو گے، ادب کرو گے، محبت کرو گے تو جنت ہی جنت ہے۔ اگر توہین کرو گے، تمسخر کرو گے، ایسے کچھ لوگ بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں آج کل کی نوجوان نسل کی، جس طرح سے تعلیمی اداروں میں تربیت ان کی خراب ہو رہی ہے اور جس طرح سے ان کے اندر سے دین اور ایمان کو کھینچا جا رہا ہے، اپنے باپ کا تعارف تک اپنے دوستوں میں کرانا پسند نہیں کرتے۔ یہ حدیث پاک کے اندر جو علامات قیامت ہے اس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، جو قیامت کی جو چھوٹی علامات ہیں 15، حالانکہ یہ بھی بہت بڑی ہے، تو بڑی علامت کون سی ہوگی؟ ان علامات وہ جو فہرست ہے ترمذی شریف کے اندر، اس کے اندر یہ موجود ہے، ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، اپنے دوست کو اپنے قریب کرے گا، اس کے لیے اوپن آرم کھلی بازو کے ساتھ ان کا استقبال کرے گا، اور اپنے باپ کا تعارف بھی کرانا پسند نہیں کرے گا، اس کو پیچھے دھکیلے۔ فرمایا یہ علامات قیامت میں سے۔ تو اس لیے قرآن مجید کتاب حکمت میں یہ آپ کو میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں کہ جہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ معاً متصلاً والدین کا حق رکھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہ عرض کی یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، سب سے ٹاپ پہ کون سے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر اس کے بعد؟ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ پھر اس کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہ کچھ آیات مبارکہ کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر والدین کے کچھ حقوق ہیں اور کچھ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہے۔ زندگی میں والدین کے 4 حق ہیں، ان میں سب سے پہلا حق ہے محبت کرنا۔ مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ کرے، اور اس محبت کے بعد دوسرا حق ہے اطاعت، کہ ان کی ضروریات کے لیے انسان اپنے آپ کو کھپائے، اپنی صلاحیتوں کو اس میں لگائے۔ اطاعت کے ساتھ ہے خدمت۔ اطاعت اور خدمت کو میں الگ اس لیے کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ ذاتی خدمت نہیں کرتا، بلکہ کوئی غلام، کوئی نوکرانی ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے، خود کبھی پوچھتا ہی نہیں۔ ابھی اطاعت تو یہ کر رہے، خود کبھی پاس بیٹھتے ہی نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تو پاس آ کر کے بیٹھے گا، اس کو وقت دے گا تو اس کے کئی سارے اندر کے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں۔ کئی سارے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتوں کا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بچے بیٹھتے نہیں ہیں، وقت نہیں دیتے، ان کے اندر غبار ہے، باتیں ہیں وہ نکلتی نہیں ہیں، یہی ان کی بیماری کا سبب ہوتا ہے۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں میں لاکھوں روپے لگا رہا ہوں، میں نے ہزاروں روپے نوکر رکھ کے دیے ہوئے، اور فون کرتا ہوں ڈسپینسری سے اور میڈیکل سٹور سے دوائیاں آ جاتی ہیں، ان کے پسند کے جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے بندے کبھی ساتھ لے کے جا، گاڑی میں بٹھا کے لے کے جا، ان کی مرضی کے ان کے کپڑے لے کے دے، ان کی جس طرح سے چاہت ہے ویسا کبھی کر کے دکھا۔ یہ ہے اصل جو ہے یہ وقت دینا، یہ ان کا تیسرا حق ہے، اور ان کے اوپر خرچ کرنا اور ان کی عزت کرنا، یہ زندگی میں والدین کے حقوق ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے 4 حق ہیں جو کہ ایک ہی جگہ پر بیان کیے گئے۔ الصلاۃ علیہم، ان کے لیے دعائے رحمت کرنا، اور والاستغفار لہم، ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، وہی جو ایک آیا سے میں نے دعا آپ کے سامنے رکھی ہے سورہ بنی اسرائیل سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تیسرا وبر اصدقائہم، ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ہمارے یہاں یہ بڑی وبا ہے، نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ابا کے دوست کون ہیں، کن کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ وہ بیچارہ بوڑھا لاٹھی ٹیکتا ہوا آتا ہے افسوس کرنے کے لیے، اور آگے سے یہ تگڑا جوان سینہ لے کے باہر نکلتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بابا جی کون ہے، یہ میرے ابا کے کتنے قریب تھے، کتنے کلوز تھے۔ اچھا دور کی تو خیر ہے، اپنے سگے رشتہ داروں میں سے کس کے ساتھ دل لگی تھی، چچا، ماما، تایا، کوئی ان کا تک بھی پتہ نہیں ہوتا۔ پتہ ہو بھی تو ان کے ساتھ ڈیلیبریٹلی ان کو اگنور کرتے، حسن سلوک نہیں کرتے ان کے ساتھ کہ میرے باپ کی روح کو کیسے امن اور چین ملے گا۔ یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کتنی محبت رکھتے تھے، پاس اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اسی طرح والدہ محترمہ کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بلکہ جتنے مرحومین ہوتے ہیں ان کے عزیزوں کے ساتھ، ان کے محبت کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ انہوں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو اما عائشہ کے ساتھ حضور کو سب سے زیادہ جو ہے وہ محبت تھی۔ ایک دن ایک خاتون آئی تو وہ حضور پاک اما عائشہ سے پردے میں کچھ باتیں کر رہی، حضور پاک علیہ السلام رو رہے تھے۔ جب وہ چلی گئیں تو اما عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے تھے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حالہ آئی تھی خدیجہ کی بہن، تو ان کی باتوں کی مجھے آواز آ رہی تھی، ان کی آواز جو ہے وہ خدیجہ سے ملتی تھی، تو آواز سن کے مجھے خدیجہ یاد آ رہی تھی، تو اس لیے ان کی جدائی میں رو رہا تھا۔ تو یہ ٹریبیوٹ ہوتا ہے، اپنے مرحومین کو اس طرح سے یاد رکھنا چاہیے جن کے ساتھ انسان نے زندگی گزاری ہوتی ہے، جو آپ کے ساتھ محبت اور خدمت والا جنہوں نے رشتہ جوڑا ہوتا ہے۔
تو فرمایا وبر اصدقائہم، ان کے اصدقاء کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور چوتھا یہ ہے فرمایا وان جاسوا بعدہم، ان کی وصیتوں کو پورا کرنا۔ زندگی میں اگر والدین کوئی اچھا عمل کرتے تھے، کسی کے ساتھ کوئی محبت کرتے تھے، کسی کے ساتھ کوئی لیتے دیتے تھے، کسی کو کوئی خدمت کرتے تھے، کسی غریب مسکین کے اوپر خرچ کرتے تھے، کسی عزیز رشتہ دار کا خیال رکھتے تھے اور چوری چھپے رکھتے تھے، والدین کی باتوں کا اولاد کو پتہ چل ہی جاتا ہے کسی نہ کسی انداز میں، تو اب وہ بیچارے فوت ہو گئے ہیں، اب وہ جو لوگ تھے جن کی وہ خدمت کرتے تھے، جن کے اوپر وہ خرچ کرتے تھے، وہ اس انتظار میں ہیں، وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا سہارا تھا تو نے چھین لیا ہم سے، اب ہم کیا کریں۔ اولاد بے پرواہ ہے کہ ابا جی نے پیسے تو ضائع کر دیا، اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے، جو والدین کی اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے، اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سبھی نصیب فرمائے۔ یہ احکام عشرہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے، اس مقام پر 2 ہو چکی۔